اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 62 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے یسارعون فی الاسم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں یا وہ تیزی دکھاتے ہیں یا دوڑ کر جاتے ہیں گناہوں میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لبئسا، یقیناً بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق کی آخری آیت میں ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کئی نام نہاد مسلمان جو کہ دل میں نفاق چھپائے ہوئے تھے اور ایمان کو ظاہر کرتے تھے، یا دل میں وہ یہودیت کو چھپائے ہوئے تھے اور اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے یا اسلام سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کے ارشادات سنتے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم، صحابہ کو بھی نہیں پتا چلا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حال کھول کر یہاں بیان کرتا ہے کہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے اور کفر لیے ہوئے ہی پلٹے، یعنی انہوں نے ہدایت کے لیے اور ایمان کے لیے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہی نہ تھے، وہ اللہ کی رضا تو چاہتے ہی نہ تھے، وہ تو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، وہ جاسوسی کرنا چاہ رہے تھے، یا جو بھی ان کے خفیہ عزائم تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر کی خبر دیتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کفر تھا، یعنی ان کا آپ کے پاس آنا ایمان کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کفر کے سبب ہی آئے تھے، یعنی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا بھی اسی مقصد کے لیے تھا کہ ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں کو تقویت ملے۔ وہ بظاہر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں اور وہ اپنے اس اسلام کے لبادے میں اسلام کے خلاف چالیں چل سکیں، اور ان میں سے ایک چال یہ بھی کہ وہ دن کے آغاز میں اسلام کا اظہار کریں اور شام کو انکار کر دیں، کفر کی طرف پلٹ آئیں، تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا تھا، اسلام ہی اس قابل نہیں، ہم تو اتنے سمجھدار ہیں، ہم اتنے اچھے ہیں، سیانے ہیں، ہم نے ان میں کوئی خیر نہیں پائی، یا ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، یا ان کا سلوک اچھا نہیں تھا، یا ان کے معاملات اچھے نہیں تھے، اس لیے ہم اس دین سے پلٹ آئے ہیں۔ اور وہ یہ اس لیے کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کر سکیں۔ تو یہ بات تو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس نام نہاد ایمان کی کلئی کھول رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تو ان کے دل کا حال جانتا ہی ہے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ ان کی حرکتوں سے پہچانیں گے۔ اور ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سرعت کرتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، ایسے لگتا ہے گناہوں میں ریس لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، لپک کر گناہوں کے کام میں جا پڑتے ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ اور زیادتی ایک مومن کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہوا کرتا۔ جب گناہ کے کام اور زیادتی کرنا کسی انسان کا لائف سٹائل بن جائے، مزاج بن جائے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایمان یا تو ہے ہی نہیں اور یا بالکل بودا اور بیکار ہے۔ انبیاء اور صلاحہ کی پہچان تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ اور منافقوں کی پہچان یہاں پر کیا ہے کہ یسارعون فی الاسم والعدوان، وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہ گناہوں میں دوڑ کب لگتی ہے؟ جب گناہ حواس پر چھا جاتے ہیں، تب ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہاں دو طرح کے جرائم کا تذکرہ ہے، اسم اور عدوان۔ اب ہیں تو دونوں ہی گناہ، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اسم وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے،
یعنی جب انسان اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے تو یہ اسم ہے، اور عدوان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی جب انسان کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ عدوان کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسم وہ گناہ ہوتا ہے جو انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن عدوان وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ اور اسم کی پہچان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مَحَاكَ فِي صَدْرِكَ، یعنی وہ جو تیرے دل میں کھٹکے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ یعنی یہ دو پہچان ہے گناہ کی کہ اگر آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، ضمیر کچوکے لگائے، دل کا اطمینان رخصت ہو جائے، اور انسان کو یہ بات بری معلوم ہو یا وہ یہ چاہے کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو، تو یہ پہچان ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو یہ تو منافقین کا حال ہے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ مومن کا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ پڑے۔ وان الفاجر، اور جبکہ فاجر یرا ذنوبہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کذباب، گویا کہ کوئی مکھی ہے، مر علی انفہ، جو اس کے ناک کے پاس سے گزر گئی، فقال به ہکذا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یوں کر کے دکھایا۔ یعنی وہ جو فاجر ہیں، جو بدکار ہیں، جنہیں دین اور ایمان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ گناہوں کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کوئی مکھی تھی جو ان کے ناک پر بیٹھی اور انہوں نے ہاتھ مار کر اسے اڑا دیا۔ مومن تو گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے نیچے وہ دبا جا رہا ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر آ نہ پڑے۔ تو یہ مومن کا رویہ ہے کہ گناہ اسے یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے یہ گناہ اسے برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ وہ ان گناہوں کو معمولی نہیں سمجھتا، وہ لاپرواہ نہیں ہوتا، وہ بے حس نہیں ہوتا، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ گناہ اسے ڈبو نہ دیں۔ اور گناہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، وہ چاہے تو پکڑ لے اور چاہے تو معاف کر دے، لیکن عدوان، یہ معاملہ تو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، اسے تو اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک بندے معاف نہ کر دیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے زیادتی کرتے ہوئے 100 بار سوچے، اللہ سے ڈرے۔ اگر کسی کے حق میں زیادتی ہو جائے تو اس سے اس زندگی میں ہی اپنا معاملہ صاف کر لے، معافی تلافی کر لے، ورنہ آخرت میں تو روپیہ پیسہ نہیں ہوگا جسے دے کر کسی کو راضی کیا جا سکے، بلکہ آخرت میں تو راضی کرنے کے لیے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مفلس کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، خون بہایا ہوگا، مارا ہوگا، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی نیکیوں میں سے اسے دیا جائے گا، اور اگر اس پر جو ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کی نیکیاں دوسروں میں بانٹ دی جائیں اور وہ خالی دامن رہ جائے۔ ان نیکیاں کرنے میں تو بڑی محنت لگتی ہے، انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، صلاحیتیں لگانی پڑتی ہیں، مال لگانا پڑتا ہے، جسم کھلانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم اتنی محنت سے نیکیاں کمائیں اور دوسروں پر زیادتی کر کے، کبھی کسی کی غیبت کر کے، بہتان لگا کے، تانا دے کے، کسی کو مار کے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو نقصان پہنچا کے، یا کسی کا حق چھین کر دنیا میں ہم نے اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہو، اور آخرت میں ہماری نیکیاں جو ہم نے اتنی محنتوں سے کمائی ہیں
وہ اس کے نامہ اعمال کا حصہ بن جائیں اور اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو گناہ کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا اور زیادتی کے کاموں میں شیر ہونا، یہ تو کفار کو سوٹ کرتا ہے، یہ منافقین کو زیب دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ایمان والے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھا کرتے، وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جن برائیوں کو تم معمولی خیال کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم انہیں تباہ کن خیال کرتے تھے، مہلکات میں شمار کرتے تھے۔ یعنی تم بہت سارے گناہوں کو معمولی سمجھ کے کر جاتے ہو، جبکہ ان گناہوں کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمیں برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، صغیرہ تو کیا کبیرہ اتنے ایسے گناہ ہیں جنہیں لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، یا سمجھتے بھی ہیں تو بس یہ کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سب کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے چن چن کے ان چیزوں کو نکالنا ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور پہچان بتائی کہ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وہ حرام کا مال کھاتے ہیں۔ سحت میں رشوت بھی آ جاتی ہے اور ہر طرح کی حرام کمائی سحت کے دائرے میں آتی ہے، اور مال کو عام طور پر کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر بھی آیت میں ہے نا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وہ سحت کھاتے ہیں۔ کیوں مال کو کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مال کا زیادہ تر حصہ کھانے میں، گروسری میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کی اور نام نہاد مسلمانوں کی پہچان بتا رہے ہیں کہ وہ حرام کھانے میں شیر ہیں۔ اور حرام دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جو کہ اٹ سیلف حرام ہو، جیسے مردار ہے یا خنزیر کا گوشت ہے یا شراب ہے، یہ تو چیزیں ہی حرام ہیں۔ لیکن وہ چیزیں بھی حرام کے زمرے میں آ جاتی ہیں جو کہ فی نفس ہی تو جائز ہوں، جیسے مرغی ہے، حلال طریقے سے اگر وہ ذبح کی گئی ہے تو وہ حرام نہیں ہے، مگر اس کا اگر حاصل کرنے کا ذریعہ حرام ہے یا وہ پیسہ حرام ہے جس سے وہ خریدی گئی ہے تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ حرام کھاتے ہیں اور کتنا برا عمل یہ کر رہے ہیں۔ اچھا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں آئی ہے اور منافقین کا یہاں پر تذکرہ ہے، تو اگر سارے قرآن کی تقسیم ہم اس طرح کریں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، اس میں عیسائیوں کو مخاطب کیا ہے، یہاں مشرکین مکہ مخاطب ہیں، یہاں اس دور کے صحابہ مخاطب ہیں، یہاں کفار کا تذکرہ ہے، تو بھلا میرا اور آپ کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میرے لیے ہے؟ قرآن کی ہر آیت میرے اور آپ سے متعلق ہے۔ بلا شبہ کسی بھی آیت کے نزول کا کوئی سبب ہوتا تھا اور اس دور کے لوگ مخاطب ہوتے تھے، لیکن اگر یہ آیت اسی دور تک کے لیے محدود ہوتی اور انہی لوگوں کے لیے خاص ہوتی تو کیوں اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں ذکر کر دیتے کہ قیامت تک مسلمان اسے پڑھتے رہیں؟ اور ہم نے تو قرآن کا بیشتر حصہ یہی کہہ کے معطل کر دیا کہ یہ تو فلاں کے لیے اور یہ تو فلاں کے لیے ہے، گویا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، قرآن کی ہر آیت مجھے مخاطب کرتی ہے، تو گویا یہاں بھی میں اور آپ مخاطب ہیں کہ کہیں میرا اور آپ کا معاملہ ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ میں دوڑ کر جاتے ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں آگے آگے ہوں، ہم حرام کے مال کھانے میں شیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برا عمل ہے جو کوئی کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج کے دور کی پیشن گوئی نہیں فرمائی؟ کیا آج ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ہمیں فکر ہے اپنے شوہروں کی، اپنے بیٹوں کی، یا جہاں ہم بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں کیا ہمیں فکر ہے؟ ہم یہ تو پوچھتے ہیں کتنا کماتا ہے، یہ نہیں کبھی پوچھتے کہ کیسے کما رہا ہے، اس کا ذریعہ آمدن حلال ہے یا حرام۔ اور حلال اور حرام ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے نا، بھلا پاک اور ناپاک یکساں ہو سکتے ہیں، ان میں تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ اور جب کھانا حرام ہونا تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔
اللہ کی مدد چھن جاتی ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے، غبار آلود ہیں، اب وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اور پیارے نبی فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو حرام سے اللہ کی مدد اٹھ جایا کرتی ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ عبادتیں قبول نہیں کرتا، نیکیاں اس کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہیں جب ایک انسان کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو یا اس کے کھانے میں حرام شامل ہو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ترغیب دیتا ہے کہ حرام کماؤ اور حرام کھاؤ، دیکھو تمہاری تو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تمہاری تو خواہشات پوری نہیں ہو رہی، تمہارا حق ہے تم وہ لوگوں سے چھین کر کھاؤ۔ تو حرام کی بڑی نحوست ہے، حرام سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، نیک اعمال کی توفیق نہیں رہتی، نفس پر خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، پھر گندے اخلاق پروان چڑھتے ہیں، اور دنیا کی ہوس اور لالچ کی وجہ سے وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے، اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی، اور حرام کا کھانا جسمانی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے اور بہت سی روحانی بیماریوں کا بھی، جبکہ حلال کی کتنی برکت ہے کہ اس سے نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ کھاؤ پاکیزہ اور عمل کرو نیک، گویا پاکیزہ کھانے سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اطاعت کا شوق لگ جاتا ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، آخرت کی فکر دنیا کی فکر پر غالب آ جاتی ہے، اور حلال سے نہ صرف جسم کو صحت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، بلکہ دل کو بھی اطمینان اور سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 نیکیاں ہیں اگر تجھ میں پائی جائیں تو دنیا کی کوئی چیز بھی فوت ہو جائے تو تجھے اس کا غم نہ ہو، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن اخلاق، اور کھانے میں پاک دامنی۔ یعنی کھانے میں پاک دامنی سے مراد کیا ہے کہ حلال روزی ملتی رہے، تو جسے یہ 4 چیزیں مل جائیں دنیا کی کوئی چیز فوت ہو جانے کا اسے غم نہیں ہونا چاہیے۔ حلال روزی کی فکر اور کوششوں کے ساتھ ساتھ رب سے مانگیے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، پروردگار ہمیں حلال اتنا عطا فرما کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے اور ہمیں حلال کے علاوہ سے بے نیاز کر دے۔ آیت نمبر 63 دیکھیے، لولا کیوں نہیں، ینہاہم وہ روکتے انہیں، وہ منع کرتے انہیں، کون؟ الربانیون، ربانی، اور ربانی کسے کہتے ہیں؟ ربانی کا مطلب ہے رب والا، یعنی اللہ والے جسے ہم کہتے ہیں، درویش ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، کوئی بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے زاہد ہیں، وہ درویش لوگ، وہ بزرگ لوگ، انہیں روکتے کیوں نہیں؟ اور کون؟ والاحبار، اور علماء۔ احبار حبر سے ہے نا، حبر عقل کو کہتے ہیں، تو احبار مراد ہے عقل مند، دانشور، علماء۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ربانی اور احبار انہیں کیوں نہیں روکتے، کس بات سے؟ عن قولہم الاثم، گناہ کی باتیں کہنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بڑا ہی برا طرز عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہے ہیں، لولا، کیوں نہیں انہوں نے ایسے کیا، یعنی انہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں اپنے فریضے سے غفلت برتی، کوتاہی برتی، انہوں نے کیوں ایسا کیا کہ لوگوں کو منع کرنا چھوڑ دیا؟ کیوں ان کے درویشوں نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے اسکالرز نے انہیں بری باتیں کہنے سے، گناہ کی باتیں کرنے سے اور حرام کھانے سے روکا نہیں؟ یعنی علماء کو چاہیے، مشائخ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بری باتوں سے روکے، حرام سے روکے،
اور پچھلی آیت میں ہم جو ان کے عوام کا حال دیکھ رہے ہیں کہ یسارعون فی الاثم والعدوان، کہ وہ گناہ کے کاموں میں اور حرام کھانے میں اور زیادتی کرنے میں پیش ہیں، آگے آگے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اسکالرز نے انہیں منع کرنا چھوڑ دیا، ان کے بڑوں نے انہیں روکنا چھوڑ دیا۔ اور پچھلی آیت میں اگر ان کی عوام کا حال تھا تو یہاں ان کے خواص کا حال بتایا جا رہا ہے کہ علم اور سمجھ کے اعتبار سے جو ان کا ایلیٹ طبقہ تھا، انہوں نے چپ سادھ لی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ ہمارے اسلاف اس آیت کو قرآن کی سب سے سخت آیت کہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں اس سے بڑھ کر سرزنش کی گئی ہو، اور ضحاک بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن میں اس سے زیادہ خوف دلانے والی کوئی آیت نہیں۔ یعنی کس طرح ڈانٹ کر کہا جا رہا ہے کہ ان کے بڑے انہیں منع کیوں نہیں کرتے، روکتے کیوں نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، بالکل اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے۔ جب چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور بڑے انہیں نہیں روکتے، یا جاہل گناہ کرتے ہیں اور عالم خاموش رہتے ہیں، تو دونوں ہی گناہ میں برابر کے شریک ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے کہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور ان کے علماء اور مشائخ نے انہیں منع نہ کیا، اور جب وہ گناہوں میں بری طرح مبتلا ہو گئے تو سزاؤں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، لہٰذا تم نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو، قبل اس کے کہ تم پر بھی کوئی ایسا عذاب نازل ہو جائے جیسا کہ ان پر نازل ہوا تھا۔ اور فرمایا، یاد رکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ تو رزق میں کمی آ سکتی ہے اور نہ اس سے کسی کی موت قریب ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو اگر برائی سے روکے گا اور نیکی کا حکم دے گا، لوگوں کو ناراض کر دے گا، تو رزق کے دروازے اس پر بند ہو جائیں گے، اس کی زندگی کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، یہ چیز نہ رزق میں کمی کرتی ہے اور نہ کسی کی موت کو قریب کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں کوئی ایسا شخص ہو جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو اور دوسرا اس سے زیادہ معزز اور زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اسے گناہوں سے منع نہ کرے، تو اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی قوم میں معاصی کا ارتکاب کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا ارتکاب کرے، اور وہ اسے منع کرنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن منع نہ کریں، تو اللہ انہیں مرنے سے پہلے ضرور اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ یعنی مرنے کے بعد تو عذاب میں مبتلا ہوگا ہی، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور علامہ قرطبی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک فرشتے کو حکم دیا گیا کہ فلاں بستی کو برباد کر دو، تو اس نے عرض کی کہ اس میں تو فلاں عبادت گزار رہتا ہے، تو حکم ہوا کہ ہلاکت کی ابتدا اسی سے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہ بدلا۔ ہم نے سمجھا کہ جو گنہگار ہے، جو برا ہے، وہ برا ہے، صرف وہ برا نہیں ہے، برا وہ بھی ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ منع نہیں کرتا، وہ روکتا نہیں ہے، وہ لب سی لیتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ جرم میں برابر کا شریک ہے، وہ گناہ میں برابر کا حصہ دار ہے۔ اور آج ہم نے معاشرے کے کتنے ہی جرائم پر آنکھیں بند کر لیں، لب سی لیے، ہم نے منع کرنا اور کہنا چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزہ رکھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، ذکر اذکار کرتی ہوں، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادتیں مجھے اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکیں گی جب تک میں لوگوں کو بھی برائیوں سے نہ روکنے لگ جاؤں، انہیں نیکی کا حکم نہ دوں، تو میری یہ عبادتیں مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گی۔ اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، اگر عذاب سے بچنا ہے، ہلاکت سے بچنا ہے، تو صرف خود نیکی نہیں کرنی، اوروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدوں پر قائم ہے اور اس کی مثال جو ان حدوں کو عبور کر چکا ہے ایسی ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کشتی کے اندر بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی، بعض کے حصے میں اس کی بالائی منزل آئی اور بعض کے حصے میں نچلی منزل۔ اب جو لوگ نچلی منزل میں تھے وہ جب پانی لینے جاتے تو اوپر والوں کے پاس سے گزرتے، لہٰذا ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی منزل میں کیوں نہ سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں۔ تو جب انہوں نے یہ پلان بنایا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والے انہیں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ارادہ انہوں نے کیا ہے اسے پورا کرنے دیتے ہیں تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک لیں گے تو وہ خود بھی نجات پائیں گے اور وہ بھی نجات پائیں گے۔ کتنی اچھی مثال سے پیارے نبی نے سمجھایا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کشتی کے نچلے حصے پر ہیں، اگر وہ پانی لینے کے لیے کشتی کا کوئی تختہ اکھاڑ دیں گے کہ ہم ڈائریکٹ نیچے سے کیوں نہ پانی لے لیں، ہم کیوں بار بار اوپر جانے کی تکلیف کریں، اور اگر اوپر والے خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کشتی جب ڈوبے گی تو اوپر کی منزل والے بھی اسی طرح ڈوبیں گے جیسے نچلی منزل والے، لیکن اگر وہ انہیں روک لیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور انہیں بھی بچا لیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کا واحد نسخہ یہ ہے کہ خود نیک بنے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، لوگوں کو برائیوں سے منع کرے۔ یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، اور ان 1,00,000 میں سے 40,000 نیک لوگ اور 60,000 بدعمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوشع نے عرض کی، رب العالمین، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو واضح ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ یعنی اگر 1,00,000 لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور اس میں 40,000 نیک لوگ مارے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان 40,000 لوگوں نے ان 60,000 برے لوگوں کو برائیوں سے روکنا تو درکنار، ان کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق بنا رکھا تھا۔ تو اللہ نے جب پیسا تو سب کو پیس دیا۔ تو کرنے کا کام اس حدیث میں ہمیں کیا ملا؟ صرف صالح نہیں بننا، مصلح بھی بننا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اللہ نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس بستی کے لوگ صالح ہوتے ہیں اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کیا کرتا، بلکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس کے رہنے والے مصلح ہوتے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، لیکن اگر اپنی ذات پہ ہی انسان رک جائے تو ہلاکت اور بربادی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور یہ بات درست ہے، صالح بننا آسان ہے، مصلح بننا بڑا مشکل ہے۔ صالح کو سب پسند کرتے ہیں، کون ناپسند کرے گا اس شخص کو جو اچھے اخلاق والا ہو، خدمت کرتا ہو، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، کرپشن نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ہر شخص اس کو پسند کرے گا۔ لیکن مصلح کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اور ناپسند کرنا تو چھوٹی بات ہے، برداشت نہیں کرتے، لیکن مصلح کا درجہ بہت بلند ہے۔ صالح شخص صرف اپنی خواہشات سے لڑ رہا ہوتا ہے، مصلح اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہوائے نفس سے بھی لڑتا ہے۔ صالح انسان صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہوتا ہے، مصلح اپنے ساتھ ساتھ امت کے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک مصلح کا پایا جانا اللہ کو 1000 صالحین سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی بتایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں یہ کوالٹی دے کر بھیجا ہے، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور تمہاری کوالٹی کیا ہے یا تمہارا مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اور اللہ تو ہمیں خیر امت کہہ رہا ہے، تم اچھے ہو، تم بہترین ہو، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم کر سکتے ہو، اور میں اور آپ کہتے ہیں نہیں بھی میں تو کسی کو کہہ ہی نہیں سکتی، مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا، میری بات تو کوئی مانے گا نہیں، میں کیسے کہوں؟ اپنی کوالٹیز کو پہچانیے، جہاں کوئی کمی ہے اس کمی کو پورا کیجیے، علم سے اور عمل سے۔
انسان میں کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد آتا ہے، اور جب انسان کو پتہ ہونا کہ بچاؤ اسی صورت ہی ہے، پھر وہ کام کرنا اسے مشکل نہیں لگتا۔ تو میرا اور آپ کا بچاؤ بھی اسی صورت ہے کہ ہم صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح بن جائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، پیارے نبی کا ارشاد ہے، پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک بات پتہ چل جائے، اسے بھی اپنی ذات تک محدود نہ رکھیے، اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں اور وہ دین پر چلنے لگ جاتے ہیں اور اتنا اچھا چلنے لگتے ہیں کہ آپ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نیکی رکھی ہے، خیر رکھی ہے، لوگوں کے اندر اس خیر کو ابھاریے، ان کی صلاحیتوں کو نکالیے، انہیں دین کے رستے پر چلانے کے لیے ان کے معاون و مددگار بن جائیے، اور جہاں برائی ہے اسے دبا دیجئے، اسے روک دیجئے، اسے حکمت سے، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ برا بھلا کہیے۔ جب اتنے لوگ کسی کو اس کی برائی پر ٹوکیں گے، روکیں گے، برا بھلا کہیں گے تو برائی دبے گی، اور جب نیکی پر لوگ حوصلہ افزائی کریں گے، ہم ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ معاشرے میں نیکی پھیلے گی۔ اللہ ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے اور شر کے لیے تالے بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا عمل وہ کر رہے ہیں، اور یہاں بھی عمل ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یعملون کی بجائے یصنعون کا لفظ استعمال کیا۔ تو فرق کیا ہے؟ عمل یا کام، اس کے لیے تین الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ یفعلون جو لفظ ہے جس میں فعل استعمال ہو رہا ہے، تو فعل بھی عمل ہے، لیکن فعل عام طور پر ہر اس کام کو کہتے ہیں جو ارادے سے ہو یا بلا ارادہ ہو۔ یعنی جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ عمل نہیں ہے، یہ فعل ہے، یعنی ہم ارادتاً سانس نہیں لیتے، ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ساتھ ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کے لیے ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو ہر وہ کام جو بلا ارادہ کیا جائے یا جس کا ارادہ بھی کیا جائے وہ فعل کے زمرے میں آتا ہے، لیکن عمل اس کام کو کہتے ہیں جس میں ارادہ شامل ہو، یعنی جو کام ارادتاً کیا جائے۔ پھر صنع، یصنعون جو ہے لفظ، وہ صنعت اس کام کو کہتے ہیں جس میں ارادہ بھی ہو اور اسے بار بار بطور عادت درست کر کے کیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، صنعت کہتے بھی اسی کو ہیں، جب کہیں صنعت لگتی ہے وہ ایک فیکٹری ہوتی ہے جس میں کاریگر لوگ کام کر رہے ہیں، ماہر لوگ کام کر رہے ہیں، انجینئر ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، اور وہ کام اتنی دفعہ ریپیٹ کر کر کے کرتے ہیں کہ وہ اس کام کے ماہر بن جاتے ہیں، جنہیں آپ ایکسپرٹ کہتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں عوام کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے یعملون کہا، اور یہاں علماء اور مشائخ کی اس غلط روش کو یصنعون کہا۔ کیوں یصنعون کہا؟ اس میں اشارہ ہے کہ علماء جان بوجھ کر ان کے گناہوں پر چپ سادے بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ برا ہے لیکن پھر بھی خاموش ہیں، وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز کے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ایکسپرٹ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں شہرت چاہیے، ان کی شہرت میں کمی آ جائے گی، وہ لالچ رکھتے ہیں، انہیں نذرانے ملتے ہیں، ڈونیشنز ملتی ہیں، اگر وہ لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیں گے، ان کی کمائیوں کو حرام کہنا شروع کر دیں گے، انہیں ٹوکنا شروع کر دیں گے تو لوگ بگڑ جائیں گے، انہیں ڈونیشنز نہیں دیں گے، لہٰذا ان کی شہرت ماند نہ پڑے اور ان کے نذرانوں میں کمی نہ آئے، لہٰذا وہ لوگوں کو بری باتوں سے روکتے نہیں، منع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کتنا برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے بہت ہی اہم باتیں سیکھی ہیں۔ گناہ سے اپنے دامن کو بچانا ہے، کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، اور گناہ کے بارے میں ایسے محتاط رہنا ہے کہ گویا یہ گناہ تو مجھے برباد کر دیں گے، مجھے پیس کر رکھ دیں گے، اس طرح سے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور زیادتی سے تو اس لیے بھی بچنا ہے کہ زیادتی کی کرائی نیکیوں کو بھی دوسروں کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے گی، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی نحوست سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ حرام کی بڑی نحوست ہے، نہ عبادتیں قبول اور نہ دعائیں قبول اور نہ ہی نیکی کی توفیق ہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم کسی گھر میں کوئی پوزیشن رکھتے ہیں، خاندان میں ہماری کوئی حیثیت ہے، کسی ادارے میں ہمارا کوئی مقام ہے،
تو صرف اپنے رویے کو درست ہی نہیں رکھنا بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے منع کرنا ہے، گناہ سے منع کرنا ہے، حرام سے منع کرنا ہے، ورنہ محض ہماری نیکیاں ہمیں رب کے آگے سرخرو نہیں کر سکیں گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔